السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص صدیقی کی طرف سے سلام عرض ہے۔ سلام کرنا سنت رسول ہے اور سلام کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سلام کی عادت ڈالیں، اور کبھی انشاءاللہ سلام کے بارے میں بھی ڈیٹیل بات ہوگی۔ اور اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام سماعت کر رہے ہیں، جو ہر اتوار کو 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ ہم عید کے بعد عید کا پروگرام، عید کی خوشی میں 2 گھنٹے ہم یہ پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ 12 سے شروع ہو چکا ہے، یہ ہیوسٹن ٹائم کے لحاظ سے سینٹرل ٹائم ہے ہیوسٹن میں، 12 بجے سے پروگرام شروع ہو چکا ہے اور یہ پروگرام جاری رہے گا 2 بجے تک انشاءاللہ۔ اگر آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی دینی حوالے سے سوال ہے تو ضرور آپ اسکرین پہ نمبر آ چکا ہے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور مفتی حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم دوبارہ ویلکم کرتے ہیں جناب مفتی سلیم صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ہم بات چیت کر رہے تھے نماز کی اہمیت پر، اور ماشاءاللہ نماز کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارا کوئی کریٹر ہے، ہمیں کریٹ کیا ہے، اور ہمارے لیے ساری زمین اور آسمان اور جتنے چیزیں زمین آسمان کے درمیان ہیں سب ہماری سہولت کے لیے پیدا کیے، تو ہمیں یاد ہوتی ہے۔ نماز کیا ہے ایک اس میں، اس کے بعد دوسرا سوال آپ سے کرتا ہوں، نماز ایک چیز کیا ہے؟ ایک دو انسان آپس میں ٹھہرتے ہیں اور ایک کے ہاتھ سے سیل فون گر جاتا ہے، دوسرا آدمی سیل فون اٹھا کے دیتا ہے، تو ایک معمولی سے فیور آپ کو کیا اور زبان سے جو ہے نکل جاتا ہے تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ ایک چھوٹا سا فیور دینے پر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا وہ نماز ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تجھے ہم سجدہ کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، نماز وہی ہے۔ تو نماز اگر آپ ٹائم نہیں ہے نماز مکمل پڑھنے کے لیے سنت اور نوافل کا، کم از کم ہم جو ہے جو فرض نماز ہے جو ہم سے پوچھ ہے فرض نماز کی، اس سے شروع کریں۔ پھر آپ جب نماز کے عادی ہوں گے تو خود ہی آپ کا دل چاہے گا کہ سنت بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں، خود ہی دل چاہے گا۔ تو یہ نماز کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو ہے نماز پڑھنے والا بنے، اہتمام کرنے والا بنے۔ گھر میں بھی ہو تو آپ 1 سے 2 لوگ ہوتے ہیں، اذان دے کر گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ مفتی صاحب، اب نیکسٹ سوال یہ ہے کہ یہ 6 روزے کی جو اہمیت ہے، شوال کے 6 روزے، اس کا کیا جو ہے مقصد ہے؟ 30 روزے جو فرض ہے وہ تو ہم رہ چکے ہیں، اب یہ 6 روزے جو ہے اس کا بتائیے آپ، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سال بھر ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو رمضان میں وہ بھی روایتیں ہیں کہ 70 گنا اللہ تعالیٰ اس ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ وہ جو والنٹری جو ہوتے ہیں چیزیں، اس کو فرض کا مقام جو فرض ہوتا ہے وہ 70 گنا۔ جی جی۔ تو رمضان میں روزے رکھے پورے، اب اس کو 70 گنا پہ ضرب دیں تو جو ہے وہ 10 مہینے کا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو ہے خاص جو ہے محبتانہ تعلق کہ 10 مہینے ہو گئے تب 2 مہینے کیوں پیچھے رہیں؟ جی جی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوال کے 6 روزے رکھ لو، جی۔ تو آپ کو وہ جو ہے اس کو بھی اس میں ضرب دیں گے تو وہ جو ہے 2 مہینے کا ہو جائے گا۔ 6 روزے 10 گنا اگر آپ دیکھیں تو 2 مہینے کو کور ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے پورے سال کا روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کوئی آدمی جیسے پورا سال روزہ رکھنا چاہے، یہ آسان نہیں ہے، 1 مہینے میں ہی کافی چیزیں اس کو چیلنجز آتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے کرم سے وہ رکھتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ نے آسان یہی کیا اس امت محمدیہ کے لیے کہ آپ نے جب پورا مہینہ رکھ لیا ہے تو اب 6 دن کے اور رکھ لو، اور 6 دن کے روزے بھی ضروری نہیں کہ آپ ایک ساتھ رکھیں۔ آپ اگر فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو کنفرٹیبل تو ٹھیک ہے، فوراً عید کے دوسرے دن تیسرے دن شروع کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ جو ہے ہفتے میں 1-2 کر کے بھی پورا شوال کے مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک سہولت ہے، پورے شوال کے مہینے کے اندر، شوال ختم ہونے سے پہلے
اگر آپ نے 6 روزے رکھ لیے تو آپ کو پورے سال کا ثواب ہے. دیکھیں تو بیٹھے بیٹھے کتنی بڑی بات ہے. کتنے جی اجر ہے اللہ کے جی ساتھ، جی کتنی اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرتا ہے ہم ہم لوگوں انسانوں سے. سے. اللہ جی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار کرتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں. جی اور دوسری چیز مفتی صاحب، یہ اب خواتین کے بھی روزے کچھ چھٹ جاتے ہیں، کچھ مرد حضرات کے بھی کسی وجہ سے، صحت کی وجہ سے اور کسی وجہ سے روزے اگر چھٹ جائے تو اب شوال کے روزے پہلے رکھیں یا وہ چھٹے ہوئے روزے پہلے رکھیں؟ دیکھیں اس میں بڑا ٹیکنیکلی یہ ہے مسئلہ کہ آپ کی اگر طبیعت اچھی ہے، آپ فیل کر رہے ہیں کنفرٹیبل، تو دونوں رکھ لیں. شوال کے روزے بھی رکھ لیں اور وہ جو چھوٹے ہوئے روزے وہ بھی رکھ لیں. دیر نہ کریں کیونکہ چھوٹے ہوئے روزوں کا زیادہ حق بنتا ہے. لیکن پھر یہ بھی مسئلہ ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے، شوال کے روزے مس نہ ہو جائیں. جی ہاں تو اس کا معاملہ ہے. تو پھر دوسرا یہ ہے مسئلہ کہ اگر آدمی اپنے آپ کو سوچ رہا ہے کہ بھئی پورے روزے یہ اور وہ مینج کرنا مشکل ہے، تو ایسا کرے کہ جو ہے وہ شوال کے روزے رکھ لے، جی پھر بعد میں وہ روزے رکھ لے. لیکن یہ ہے کہ جو قضا روزے ہیں جو مس ہوئے ہیں وہ بھی جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد رکھ لینا چاہیے. دیر ہوتی ہے نا تو پھر رہ جاتے ہیں. ہاں بالکل اللہ بالکل. حفاظت. حالانکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ٹائم دیا ہے، ٹائم فریم اس کا رمضان، نیکسٹ رمضان سے پہلے ہم وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کب ہماری موت آ جائے، کب. وہ رمضان کا کہتے ہیں نیکسٹ رمضان کا، اس سے پہلے لیکن جب صحت ہے آپ کی تو جتنا جلد ادا کر لیں اتنا جلد اچھا. پریورٹیز کریں اس کو، جلد سے جلد وہ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، آپ ہر ماہ کے اپنے اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے 13 14 15 13 14 15 جو روزہ رکھتے تھے، ایام میں بیس کہتے ہیں. جی اس کی اہمیت بتائیے. اس میں یہی ہے کہ پورا جو مہینہ جب ہم کیا کہتے ہیں اسے اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھانا پینا سب کچھ چلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خیال رکھا کہ یہ 3 دن جو ہے ایام بیس کہلاتے ہیں. اس وقت چاند پورا کھلے طور سے جو ہے نمودار ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے یہ بھی ٹیکنیکلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بھئی برکت بھی بزنس میں اور صحت میں سب اس ایام میں ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم حدیث کا کہ ایسے وقت میں روزے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اور برکت دیں گے، کیونکہ شکرانے کے طور پہ روزہ ہے. ماشاءاللہ. اور پھر والنٹری روزے جیسے والنٹری نماز ہے کہ بھئی آپ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہے، تو ایسے ہی والنٹری روزے ہیں. اس میں جو ہے کیونکہ روزے کا خلاصہ یہی ہے لعلکم تتقون، کہ جو بھی روزہ رکھتا ہے اس سے تقویٰ اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی سے نوازتے ہیں، تقویٰ اس کو ملتا ہے. لعلکم تتقون کا مطلب اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کو تقوی سے نوازیں گے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے وہ خیری ہر پیر اور جمعرات کو، منڈے اور تھرسڈے جو رکھتے تھے، اس کی اہمیت بتائیے، اس کے بعد پھر دعا کر لیں گے. اس میں بھی یہی ہے کہ یہ جمعرات اور پیر میں اہم چیز کی آپ سے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی طرف پریزنٹ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کا کو علم ہے سب چیزوں کا، لیکن فرشتے جو لکھا پڑھی کرتے ہیں کتابت کے بھی انہوں نے کیا کیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرامن کاتبین کو رکھا ہے، جو بھی لوگ عمل کرتے ہیں وہ لکھا پڑھی میں درج ہے، تو وہ چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں اللہ کے سامنے. تو آپ سے ارشاد فرمایا میں ایسی حالت میں روزے میں رہوں مجھے خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اور پھر جمعرات اور پیر کا روزہ، اس کے اور بھی کئی جو وجوہات بتائی گئی ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو پیر کے دن ہوئی تھی، تو اس کے شکرانے میں جیسے لوگ یہاں آج کل اللہ معاف کرے ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی کوئی کسی کا دن پیدائشی آتا ہے یا کسی کا جو شادی کا دن آتا ہے تو اس میں شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، روزہ رکھیں، یہ صحیح ہے. اس کے بجائے جو آج کل جو خرافات ہیں وہ سب چیزیں اہم نہیں ہیں اور اسلام میں کہیں اس کا وجود نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت. آمین آمین. سامعین بس اب سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے ہم دعا کریں گے، آپ لوگ آمین ضرور کریں. اور یہ حکمت کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اس پہ ہم کوشش کریں کہ عمل کرنے کی، کیونکہ ہم 30 روزے رہ کر اب ہماری جسم، ہماری باڈی جو ہے اس عادی ہو گئی ہے، تو کیوں نہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر منڈے اینڈ تھرسڈے روزے رکھنے کا اہتمام کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو
हमारे मिसिंग रोजे हैं उस मंडे और थर्सडे जो रहते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं उसमें? हाँ, कर सकते हैं, जी 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 कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और मेडिकल हवाले से भी इसके बड़े फायदे हैं। हमने तकरीबन 2 प्रोग्राम पहले डॉक्टर साहब को भी दावत दी थी रमजान के महीने में, और उनसे पूछा था कि जिस्मानी तौर पे, मेडिकल तौर पे रोजे के क्या फायदे हैं। उन्होंने कहा बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उसमें जो है बहुत हेल्पफुल होता है रोजे जब इंसान रहता है। जिस तरह से डायबिटीज होती है किसी को, या जो है इवन डेमेंशिया, जो भूल जाता है इंसान, वो एक ही बात को रिपीट करता है, उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। और वीकली 2 रोजे का रिकमेंडेशन मेडिकल फील्ड वाले भी एक्सपर्ट कैंसर उन्होंने के भी लिए भी किया है। सुना बहुत मुफीद है। जी, कैंसर वगैरह मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वीकली 2 रोजे हेल्पफुल होते पूरे हैं अपने हफ्ते के सर्कल को जो है बेहतर करते हैं बेहतर करते जिस्मानी। हैं। आप दुआ कीजिए मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुजर कर दे, इस प्रोग्राम में बरकत दे। जो भी हम दीन और ईमान की जो बातें करते हैं उसे अमली तौर से लाने वाले बना, और ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन को अल्लाह इससे फ़ायदा उठाने वाले बना। अल्लाह जो भी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो भी लोग उससे मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, सबको अल्लाह हिदायत के लिए, आफ़ियत के लिए, खैर के लिए कबूल कर ले। तेरा फजल, तेरा करम है, तेरा एहसान है, तूने हमें ईद की खुशियाँ नवाजी, तूने रमज़ान को खैर के साथ गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके शुक्राने पे हमें पूरा साल सही ज़िंदगी गुजारने वाले बना, जहालत वाले कामों से बचकर, तेरी नाराज़गी वाले कामों से बचकर, तुझे राज़ी करने वाले कामों में लगने वाले बना। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जो भटक रहे हैं बेदीनी में, बेहयाई में और शैतानी चीज़ों में, उनको तौबा नसीब फरमा, उनको वापस दीन में आने वाले बना। अल्लाह इसी तरह से सारी उम्मत मुस्लिमा जो बिल्कुल मुसलमान तो हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुरान और हदीस से कोसों दूर हैं, दुनिया की चीज़ों में फंसे हुए हैं, सबको तौबा नसीब फरमा और सबको अल्लाह प्रैक्टिकली कुरान और हदीस की ज़िंदगी पाकीज़ा गुजारने वाले बना। और इसके साथ साथ हमारी परेशानियां दूर कर दे मौला, हमारे मसले हल कर दे, हमारी ज़रूरतें पूरा फरमा दे। और ख़ास तौर से फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है उसे ख़त्म फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसे ख़त्म फरमा। सीरिया के मुसलमानों पर, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, चाइना के मुसलमानों पर, रोहिंग्या के मुसलमानों पर, और भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के किसी भी खित्ते में जहाँ भी मुसलमान हैं, जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसे ख़त्म फरमा और मुसलमानों को अपने अमान में ले ले, मुसलमानों को दीनदार बना दे, मुत्तकी बना दे, मुसलमानों को नेक व एक बना दे। मुसलमानों के अंदर आपस में जो अल्लाह मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुसलमानों के अंदर आपस में जो कद्दूरत है उसे भी ख़त्म फरमा। मुसलमानों को एक दूसरे को अपने भाइयों की तरह, अपने घर के अफराद की तरह रहकर एक दूसरे की अल्लाह मदद करने वाले बना दीन की निस्बत से, और सारी इंसानियत को हिदायत दे दे, सारी इंसानियत को जहन्नम से बचा ले, सारी इंसानियत को अल्लाह सीधे रास्ते में चलने में मदद फरमा। अल्लाह हमें नेक व एक बना दे। खास तौर से मेरी वालदा को कोरोना वायरस हो गया, उसे सेहत अता फरमा, कंप्लीट सून रिकवरी अता फरमा। इसी तरह से मेरा एक छोटा भाई सगा, वो भी, उसको भी कोरोना वायरस हो गया है, अल्लाह उसको भी कंप्लीट रिकवरी अता फरमा। और ऐसे हमारे खानदान के कई अफराद कोरोना वायरस की वजह से परेशान हैं, उनको भी सेहत अता फरमा। इसी तरह से जितने भी जो भी लोग यहाँ हैं, उनके रिश्तेदार इंडिया पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, परेशान हैं या बीमार हैं या कोरोना वायरस की वजह से अल्लाह जो है वो तकलीफ में है, तो उनको अल्लाह उसे नजात अता फरमा और उनको सेहत अता फरमा और हर एक की तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। खास तौर से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी मुसलमान इंतकाल कर गए उनकी मग़फ़िरत कर दे, उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाह खास तौर से हमारे वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत कर दे। अल्लाह 7 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत कर दे। भाई मकसूद साहब की वालदा की भी मग़फ़िरत कर दे, उनके वालिद की भी मग़फ़िरत कर दे, और भी जितने भी हमारे अज़ा क़ारिब दोस्त रिश्तेदार इंतकाल के सबकी मग़फ़िरत कर दे, हमारी भी मग़फ़िरत कर दे, हमारे बच्चों की भी मग़फ़िरत कर दे, आने वाली नस्लों की भी मग़फ़िरत कर दे और हिफाजत कर ले। अल्लाह हमें दीन पे चलना, तेरे हुक्मों पे चलना, नमाजों को पाबंदी से पढ़ना, कुरान की तिलावत को करना सब आसान कर दे। हमें फितनों से बचा ले, अज़ाबात से बचा ले, अल्लाह मुसीबतों से बचा ले, बलाओं से बचा ले। रहम का, करम का, अफ़ू का, दरगुजर का मामला फरमा, तंगियों को दूर फरमा, कर्ज़ों को अदा फरमा, अलहद का जो हमारा प्रोजेक्ट हो उसे कामयाब फरमा, हमें लोगों की मोहताजी से बचा ले। और ख़ास तौर से लाइट ऑफ इस्लाम का जो प्रोग्राम है, टीवी का, रेडियो का, उसके भी जो बिल्स हैं उसे भी गैब से पूरा फरमा। जो भी हमारी मदद करते हैं आप उनकी मदद फरमा। अल्लाह जो भी हमें तंग करते हैं उनको भी हिदायत दे दे, ख़ास तौर से दुश्मन इस्लाम को हिदायत दे दे, जालिमों को, हासिदों को, फित्तीनों को, शरीरों को हिदायत दे दे। उनके नसीब में हिदायत ना तो उनको ज़ेर फरमा, लेकिन हमारी उनसे हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जहाँ भी हम रहें दीन और ईमान के साथ रहें, हमारे बच्चों को नेक साले बना, हमारे घर वालों को भी नेक साले बना, हमें अल्लाह अपना बना ले, आप हमारे बन जा, हमें अपना बना ले, आप हमारे बन जा।
جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم کو حرام کر دے ہم پر، آخرت کی منزلیں آسان کر دے، ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول و مقبول فرما، ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول و مقبول فرما۔ اللہ ہیوسٹن والوں کو ہدایت دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، آمین۔ جزا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا مقصود صاحب۔ اللہ مفتی صاحب کی دعا کو قبول کرے انشاءاللہ، آمین اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والے بنے، آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ نے آئے بہت اپنے وقت میں سے، قیمتی وقت میں سے وقت نکالے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آمین اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے آپ۔ آمین انشاءاللہ بریک کا وقت ہو چکا ہے، پھر آپ سے پھر پروگرام جاری رہے گا، کہیں نہیں جائیے۔ آج 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک پروگرام جاری ہوگا۔ انشاءاللہ ضرور آپ اپنے دوست احباب کو بھی اس بات میں بتائیے کہ پروگرام ابھی بھی جاری ہے، لائٹ آف اسلام اسلامک ٹی وی پروگرام۔ پھر بریک کے بعد پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔